17 ہجری سے پہلے یہ تھا ہی نہیں۔ اور یہ بھی ایک عارضی کیمپ تھا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ کوفہ اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہاں ریت کے ساتھ پتھر بھی ہوتے تھے، کنکریاں بھی، اس لیے اس کو کوفہ کہا جانے لگا۔ پھر یہاں پر کوئی سیلاب وغیرہ آیا، تباہی مچی، بارش آئی، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر پکے مکانات کی بنیاد پڑی، یا آتش زنی کا واقعہ ہو گیا تھا جس سے چھپر جل گئے، اور پکے مکانات بنانے کا حکم دیا گیا، پکی چھونی بن گئی۔ حقیقت میں کوفہ ایک فوجی چھونی تھی، ایک فوجی قوم تھا جس کی بنیاد سعد ابن ابی وقاص نے ڈالی تھی۔ مولا کائنات نے اس کو پائے تخت کیوں قرار دیا؟ جب جمل کا فتنہ اٹھایا گیا جو مکے سے تھا، لیکن پہنچا تھا بصرے میں، کیونکہ بصرے میں فسادیوں کے حامی بہت بڑی تعداد میں پیدا ہو گئے تھے۔ مولا کائنات کو بصرے جانا پڑا۔ اشارے کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کر رہا، یہ واقعات آپ سارا سال سنتے رہتے ہیں۔ جمل اور صفین کے حالات مسلسل بیان کیے جاتے ہیں، اور اس وقت میرا موضوع بھی تقاضا نہیں کرتا کہ میں آپ کا قیمتی وقت دوسری تفصیلات کی نظر کر دوں۔ تو جب بصرے میں اونٹنی والوں نے قبضہ کیا اور مولا نے والی عثمان بن حنیف پر سخت تشدد کیا اور بہت سے مومنین کو شہید کرنے کے بعد بصرے میں ڈیرا ڈال لیا، تو مولا کائنات نے سب سے پہلے میثم تیمار اور محمد ابن ابی بکر کو کوفے بھیجا، جس کو اپنا بیٹا کہتے تھے۔ اس وقت کوفے کا والی ابو موسیٰ اشری تھا۔ یہ مقدس نماز جنہوں نے ہر دور میں حقیقی اسلام کو نقصان پہنچایا، ضربیں لگائیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے دیکھو صاحب کتنا مقدس آدمی ہے، نہ اس کو کھانے کی پرواہ نہ اس کو پہننے کی پرواہ، چیتھڑے اس کے بدن پر لگے ہوئے، اس کی پھٹی ابا 2 رنگ کی، اس کی چپل 2 رنگ کے، اس کے موزے، یہ مقدسوں کا جو ایک نقشہ ہے اس وقت بھی ایسا تھا جو آج بھی کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، تو اس کے مقدس کی بڑی دھاک تھی لوگوں پر۔ ان مقدس رہنماؤں کی ایک دھاک ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت مقدس انسان ہے، تو ابو موسیٰ اشری اڑ گیا، کیونکہ یہ منافق تھا۔ اس نے کہا یہ فتنہ ہے کہ مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ اس طرح جناب محمد ابن ابی بکر کے خطبے کو اس نے ناکام بنا دیا، اور جناب محمد ابی بکر ناکام ہو کے واپس آگئے۔ مولا کو بتایا کہ ابو موسیٰ اشری نے وہاں فتنہ برپا کر رکھا ہے اور وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، لوگ اس کے تقدس کا شکار ہو کے میری بات نہیں مان رہے۔ پھر امیر المومنین نے اپنے بیٹے جناب محمد ابن حنفیہ کو بھیجا، اور اس کے بعد جناب حسن مجتبیٰ کو بھیجا۔ جب آپ آئے تو آپ نے لوگوں کے سامنے خطبات دیے، اور ابو موسیٰ اشری کا زور ٹوٹا، اور کوفہ عراق کا پہلا شہر تھا جس نے بھرپور طریقے سے امام کا جنگ جمل میں ساتھ دیا۔ یہ کوفے کے لوگ تھے جو ہراول دستہ تھے، جمل میں بھی صفین میں بھی۔ یہی سے آپ کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ جب ہراول دستے تھے تو یہ بھی طے ہے کہ زیادہ شہید بھی یہ ہوئے، زخمی بھی یہی ہوئے، جمل میں صفین میں بھی۔ کوفیوں کی سب سے بڑی تعداد امام کے ساتھ تھی، انہی نے امام کا ان دونوں جنگوں میں سب سے زیادہ ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب خون ریزی ان کی زیادہ ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ جس محلے میں کچھ افراد مارے جائیں وہاں کام کرنا کتنا آسان ہوتا ہے۔
دیکھو مروا دیا نا تمہارے آدمیوں کو، قتل کروا دیا نا، تباہ کروا دیا نا، لٹوا دیا نا، گھروں کو ہم پہلے نہیں کہتے تھے ان کا ساتھ نہ دو۔ اب اس موقع پر یہ مقدس نما جال پھینکتے ہیں اور لوگوں کو حق کے راستے سے منحرف کرتے ہیں۔ امام نے جمل میں فتح کے بعد بصرہ کو چھوڑا اور یہ کہہ کر بصرے کی مذمت کی، تم عورت کی لشکری ہو، میں دیکھ رہا ہوں تم پر مسلسل عذاب آئیں گے اور تم پانی میں ڈوبو گے، تمہارے مسجد کے کنگروں کو پانی میں ڈوبتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، مسلسل تم پانی کی زد میں، سلاب کی زد میں رہو گے۔ بصرے کی مذمت اور کوفے پہنچے، وہاں زبردست استقبال ہوا۔ اس وقت یہ تھی کوفے کی حالت، مولا کے اتنے محبت کرنے والے لوگ کوفے میں موجود تھے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی آگے جو سلسلہ چلے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوفہ کیا تھا، کیسا تھا۔ سارے کوفے میں مولا کے چاہنے والوں میں اکثریت تھی۔ ابو موسیٰ اشعری کا زور ٹوٹ گیا، لیکن اس کے دل میں تو بات رہ گئی نا کہ ہاں یہاں تک والی تھا، ہر خلیفہ نے مجھے رکھا، علی کے دور میں آ کے میرے تقدس کا بانڈا پھوٹ گیا، تو یہ انتظار میں تھا۔ سفین میں دانستہ یا نہ دانستہ طور پر حکمیت کے غلط فیصلے کا ذمہ دار بھی یہی مقدس نما تھا۔ سفین میں جو ہوا یہی سے منافقین نے پیروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھو کیا فائدہ، تمہارے لوگ سب سے زیادہ ماریں گے، تمہارے لوگ شہید ہوئے، تمہارے لوگوں کا نقصان ہوا، تم نے دشمنی بھی لی اور کچھ نتیجہ بھی نہیں نکلا۔ نتیجہ صلح کی صورت میں نکلا۔ یہاں سے کوفے میں تبدیلی پیدا ہوئی، ان کا جذبہ جہاد کم ہونا شروع ہوا، ان میں سستی پیدا ہوئی۔ جب کسی قوم کی اسپرٹ ختم ہو جائے تو وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی اسپرٹ ختم ہو گئی، ان کا جذبہ ختم ہو گیا۔ خوارج کا گروہ انہی میں سے نکلا، یہ بھی کوفی تھے، اکثریت کوفیوں کی، جنہوں نے جب ان کا یقین متزلزل ہو گیا تو نہروان کی جنگ مولا کے سامنے کھڑی کر دی۔ اب یہ اپنے ہی امام کے مقابلے پر آ گئے۔ مولا نے ان کی اسی فطرت کے پیش نظر کوفے کو پایا تخت بنایا تھا۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ کہ جب تک مسلمانوں میں خدا کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے کی عادت تھی وہ جہاد سے منہ نہیں چڑھاتے تھے، لیکن جو ہی فتوحات کی صورت میں مال آنا شروع ہوا، دولت آنا شروع ہوئی، مسلمانوں کو جہاد سے زیادہ مال غنیمت کی فکر رہنے لگی، نتیجتاً جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا۔ یہی مدینے کی حالت تھی کہ جب جنگ جمل کے لیے نکلے تو مدینے سے صرف 1000 سپاہی اور کوفے سے 12000۔ تو مدینے میں مولا دیکھ رہے تھے کہ یہاں کے لوگ مالدار ہو گئے تھے، پایا تخت ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، ان کا جذبہ سد ہو گیا ہے۔ کوفہ اس وقت بلاد اسلامی کا، مملکت اسلامیہ کا مرکز تھا۔ ایران کی سرحد ایک طرف اور عراق کی سرحد دوسری طرف، ان کے بیچ میں کوفہ تھا۔ اس لیے مولا نے وقتی طور پر پایا تخت بنایا، پہلے وقتی طور پر پایا تخت بنایا، لیکن جب وہاں پر منافقین کے فتنے اٹھنا شروع ہوئے تب مستقل طور پر امام کو وہاں قیام کرنا پڑا، کیونکہ فتنوں اور سازشوں کا مرکز بن گیا تھا۔ یہاں جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا، ابن زبیر کے جاسوس، شامیوں کے جاسوس، معاویہ کے جاسوس ایک مصیبت پیدا کر دی تھی، یہاں تک کہ آخر میں وہی کوفہ جس نے ائمہ کا ساتھ دیا تھا، امام ان کوفیوں سے کہتے ہیں اس وقت جب شہر انبار پر شامیوں نے حملہ کیا ہے، نہج البلاغہ میں اس خطبے کی تفصیل میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے لوگوں کو جہاد پر ابھارا، غیرت دلائی، مگر لوگ مار کھانے کے باوجود لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ معاویہ کے آدمی آتے ہیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے ہیں، جب آتے ہیں اس شہر کو مارا، کبھی اس شہر پر حملہ کیا۔ میں اس لیے یہ مناظر بیان کر رہا ہوں کہ آپ اپنے مستقبل کا اس منظر میں تعین کریں۔ دشمن آتا ہے، ایک بار ادھر مار کرتا ہے، ان کو لوٹا بھاگ گیا، دوسرے خوش ہیں کہ ہماری طرف نہیں آیا،
دوسرے دیہات پر معاویہ کے آدمیوں نے حملہ کیا، وہاں لوٹ مار کی، وہاں 10-12 کو مارا، وہاں سے چلے گئے، کیونکہ مومنین منتشر ہیں۔ اب مولائے کائنات کو خبریں مل رہی ہیں، جناب محمد ابی بکر پیغام دے رہے ہیں کہ میں معاویہ کے آدمیوں کو قابو نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے جنگجو نہیں ہیں، مولا مدد بھیجئے، مدد بھیجئے۔ چنانچہ مولا نے مالک اشتر کو بھیجا، لیکن ایک سازش کے تحت وہ راستے میں ہی زہر دے کر شہید کر دیے گئے، اپنے ہی لوگ بک گئے، مال لے لیا، مفاد حاصل کر لیا، عہدہ لے لیا، مالک اشتر شہید کر دیے گئے۔ یہ ماحول کوفہ کا ہے، یاد رکھیے ایسا ماحول ہے کوفے کا کہ لوگ اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں۔ شہزادہ حسن کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ قیس ابن سعد جو پہلا سردار امام حسن کا تھا، اس کو جب بھیجا تھا تو وہاں یہ افواہ پھیلائی کہ امام نے صلح کر لی، امام کے لشکر میں یہ افواہ پھیلائی کہ وہ بک گیا، تو اس نے سودا کر لیا، امیر شام سے پیسے لے لیے، نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں لشکروں کا مورال ڈاؤن ہو گیا، آپس میں جنگ و جدال ہو گئی، ختم ہو گئی یہ سازشی عناصر۔ تاریخ ہے، اپنے حالات کو دیکھیے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا سازشیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے منتشر کیا جا رہا ہے، کس طرح آپ کی قوم کو توڑا جا رہا ہے۔